پاکستان کے حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے اور لوٹ مار کا یہ نظام تو جاری ہے. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی گاڑیاں، ان کے فری پیٹرول اور ان کے بڑے بڑے گھر، ان کے بڑے بڑے گورنر ہاؤس، ان کے بڑے بڑے وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، صدارتی محلات اور درجہ بدرجہ جتنے بھی بڑے بڑے ملٹری اور سول بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں ان کی مراعات، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں سب موجود ہیں. اور عوام کے لیے ان کے پاس پیٹرول بم ہے جو رات کو 12 بجے یہ پوری قوم کے اوپر مارتے ہیں، غریبوں پر اور مڈل کلاس لوگوں پر پھینکتے ہیں. عوام کے لیے ان کے پاس بجلی کے بم ہیں کہ جو بل کی صورت میں ہر مہینے ہر گھر پر گرائے جاتے ہیں. عوام کے لیے ان کے پاس طبقاتی نظام تعلیم ہے کہ جو غریب کے لیے الگ تعلیم، مڈل کلاس کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ تعلیم. بلکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کو انہوں نے جاہل بنا کر رکھا ہے اور اس وقت بھی 5 سے 15 سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے 2.25 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول نہیں جا رہے، آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ اس حکمران طبقے کی پرفارمنس ہے. 79 سال میں پاکستان میں مارشل لاؤ کی حکومت رہی اور مارشل لا کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی پارٹیاں اور لیڈرشپ اور وڈیرے اور جاگیردار اور الیکٹیبل اور سرمایہ دار، ان سب کا ایک کنسورشیم ہے کہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو کھایا ہے اور ہمارا خون پسینے کی جو ہماری کمائی ہے اس کو یہ نچوڑتے بھی ہیں. اور ان کے بچے، تعلیمی ادارے بھی ان کے لیے اچھے اور علاج کی سہولتیں بھی ٹھیک، سفر بھی ان کے لیے آسان، اور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے چنگچیوں کے دھکے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ان کے پاس تحفظ بھی نہیں ہے، وقار بھی نہیں ہے اور مارے لوگ پھرتے رہتے ہیں. ہم اس شہر کراچی میں موجود ہیں. یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے. صوبہ سندھ کی 98% معیشت یہ شہر کراچی چلاتا ہے. 67% ریونیو یہ پورے پاکستان کو یہ شہر دیتا ہے. لیکن اس شہر کے لیے اس حکمران طبقے کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک ہی پلان ہے کہ یہاں آؤ اور یہاں کے وسائل کو لوٹو، یہاں سے کھاؤ، اور جو بھی آتا ہے چاہے وفاق سے آتا ہو یا صوبے سے آتا ہو، اس کو ایک ایسی جگہ سمجھتا ہے کہ بس لوٹے جاؤ اور کھائے جاؤ اور یہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی نہ دو. اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی، اس کے تعلیمی ادارے ویران ہیں، اس میں پانی کا بحران ہے، اس میں سیوریج کا بحران ہے اور اس میں بنیادی ضرورتیں لوگوں کی پوری نہیں ہوتی اور یہ ملک پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے. تو بے رحمی کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو لوگ سلوک کر رہے ہیں وہ پورا یہ حکمران طبقہ ہے. کوئی افسر ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کا ہو، چاہے وہ فوج کا افسر ہو، 3 سال کی ڈیوٹی کرنے آتے ہیں اور جتنا حساب بن سکتا ہے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹائیں فش ہو جاتا ہے. کوئی اونرشپ اس شہر کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بدقسمتی سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہاں کی نمائندگی اس کا پہلے جب ان کو صحیح طریقے سے ووٹ پڑتے تھے تب بھی پوری نہیں کرتی تھی اور اب تو یہ فارم 47 کی پیداوار بن چکے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے اس شہر کی قیادت کے اہل نہیں ہیں. اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، اس شہر کے لوگوں کو پورے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے. اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جاگتا ہے تو پاکستان جاگتا ہے. ساری بڑی تحریکیں اسی شہر سے چلتی رہی ہیں. اس لیے پورے اتحاد سے، یکجہتی سے اور اپنے اس پورے حکمران طبقے کے خلاف لوگوں کو ساتھ ملا کر تمام لسانی تقسیم کو ختم کر کے، مذہبی تقسیم کو ختم کر کے، مسلکی تقسیم کو ختم کر کے یکجان ہو کر آپ نے نہ صرف کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو اس شہر کے ساتھ ہی نہیں پورے صوبے سندھ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. ابھی کاشف سعید پوچھ رہے تھے کہ وہ جو پریا کماری ہے، وہ جو نصر اللہ گڈانی ہے، یہ جتنے نام میرا باپ چانڈیوں کے گھر والے ہیں، ان کے قاتلوں کے ساتھ ان کو تلاش بھی نہیں کیا جاتا، ان کو پابند سلاسل بھی نہیں کیا جاتا،
اور اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پھر قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کاشف سعید شیخ صاحب، یہ پریا کماری اور نصر اللہ گڈانی کی بات تو آپ کر رہے ہیں، یہ زرداری صاحب اور ان کا پورا ٹولہ تو آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر سکا ہے، اس کو بھی نہیں پکڑ سکا ہے۔ 2 دفعہ صدر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پلس ٹیم پیپلز پارٹی ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں پر مشتمل ہیں، ساری مراحت اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔ جب مشکل ہوتی ہے تو سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پورے سندھ کے وسائل قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بے نظیر کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے ہیں، تو یہ تو کسی قابل بھی نہیں ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے خلاف تو ایک عوام کا ریلا ہونا چاہیے جو اندرون سندھ بھی اٹھے اور اس شہر کراچی میں بھی اٹھے، اور ان سب کو اور ان کے یاروں کو ایم کیو ایم در حقیقت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 40 سال سے اس شہر کو اور اس صوبے کو جس طرح یہ لوگ برباد کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کی نورا کشتی میں مت آنا، یہ سب ایک ہی ہیں، مل کر کھاتے رہے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کرتے رہے ہیں۔ ایک عظیم جد و جہد ان کے خلاف بھی آپ کو کرنی ہے، لیکن یہ جد و جہد اب پورے ملک میں بھی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، اور پورے ملک میں عوام میں ایک بیداری کی کیفیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے اس پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے دھرنے، بہت بڑی تعداد اس میں عوام کی شامل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری مائیں بہنیں رات کے اس پہر بھی موجود ہیں، دن میں بھی یہ لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، لاہور میں بھی آتے ہیں، پشاور میں بھی ہماری بہنیں آتی ہیں، مائیں اور بیٹیاں آتی ہیں، اور اب تو یونیورسٹیاں بھی کھل رہی ہیں، انشاءاللہ نوجوان بھی آئیں گے، طالب علم بھی آئیں گے، اور میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑی اور اسی طرح یہ پیٹرول بم گراتے رہے تو پھر ہمارے بس میں بھی کچھ نہیں رہے گا، اور اگر یہ جنریشن زی اٹھ کر چلنا شروع کر دے، پیدل مارچ شروع کر دے، تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے حالات کا اندازہ کر لو، لوگوں کے غم و غصے کو دیکھ لو، لوگوں کے جذبات کو پڑھ لو، نوشتہ دیوار کو پڑھ لو، اور لوگوں پر یہ ظلم کرنا بند کر دو۔ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے پیسے پورے کریں، ہم سے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ لیوی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لیوی بلا کیا ہے؟ یہ تو ایک بھتہ ٹیکس ہے، ایک جگہ ٹیکس ہے، اس کا پیٹرول کی مصنوعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ خطے میں جنگ ہے اور جنگ کی وجہ سے ہم نے قیمت بڑھائی ہے، تو بات کچھ سمجھ میں تو آتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھے تو کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے، لیکن قیمت کے بڑھنے سے قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے، ٹیکسوں میں اضافہ کیسے ہو جاتا ہے، لیوی میں اضافہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اور آپ نے اس وقت جب پورے خطے میں ایک بحران موجود تھا، معیشت کا بحران بھی موجود تھا، اس وقت بھی آپ نے لوگوں کا استحصال کیا اور بڑھا کر لیوی وصول کرنا شروع کر دی۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ قوم کے ساتھ دشمنی ہے، یہ طالب علموں سے دشمنی ہے، یہ نوجوانوں سے دشمنی ہے۔ اس لیے کہ لیوی بھتہ کون دیتا ہے؟ طالب علم موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ اس شہر کراچی میں تقریباً 48 لاکھ بائکس موجود ہیں۔ آپ کے وزیر نے آپ کو 2 سمری بھیجی، ایک میں بتایا 3 کروڑ موٹر سائیکلیں ملک میں ہیں، ایک میں بتایا 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ملک میں ہیں۔ یہ 2.5 کروڑ موٹر سائیکلوں میں سے اگر 1.5 کروڑ موٹر سائیکل بھی روز ایوریج 1 لیٹر بھی خرچ کرتی ہو تو اس پہ آپ کا لیوی بھتہ تقریباً یہ 80 روپے، اور ابھی تو آپ نے 100 سے بھی زیادہ وصول کیا تھا، تو یہ اور پھر ٹیکس ملا کر 130 روپے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ مزدوروں سے، آپ کسانوں سے، آپ رائڈر سے، آپ بائکیا والوں سے، آپ فوڈ سپلائی کرنے والوں سے، آپ طالب علموں سے، آپ مڈل کلاس لوگوں سے، صرف موٹر سائیکل چلانے والوں سے روز 1.5 ارب روپے، اور سال میں پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 500-600 ارب روپے ہیں جو وصول کر رہے ہیں صرف اس لیوی بھتے کے نام پر اور ان ناجائز ٹیکسوں پر، جبکہ بجلی کے بل میں فکس چارجز لگا کر آپ بھیج دیتے ہیں۔ یہ فکس چارجز کیا بلا ہیں؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ پہلے ہی اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جب پورا نہیں پڑتا
آپ کی کرپشن پوری نہیں ہوتی، آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی، یہ اشرافیہ نہیں بدماشیاں ہے، جس کی بدماشیاں پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں اور فکس ٹیکس سے نام سے وصول کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آئی پی پیز مافیا جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ کیوں مسلط ہے؟ یہ معاہدے کس نے کیے ہیں؟ کیا قوم کے مفاد میں یہ معاہدے تھے یا قوم کی دشمنی میں یہ معاہدے تھے؟ چاہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہونے والے معاہدے ہوں یا پھر وہ اس کے بعد نون لیگ نے بار بار کیے ہوں، سب سے زیادہ نون لیگ نے کیے ہیں، قاف لیگ نے کیے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی بھی مختصر مدت میں معاہدے ہوئے ہیں۔ جتنے معاہدے یہ آئی پی پیز کے ساتھ ہوئے 90% معاہدے قوم کی دشمنی پر مبنی تھے۔ اس میں جھوٹ بولا گیا، کیپیسٹی میں جھوٹ بولا گیا، اور فیول کے مقدار میں جھوٹ بولا گیا، اس کی پرائس میں کمیشن کھائے گئے، اور اسی طرح سے ان آئی پی پیز کو جس طرح نوازا جاتا ہے کہ اگر یہ بجلی نہ بنائیں تب بھی پورے پیسے دیتے ہیں۔ اور پچھلے سال تو لوگوں کے سامنے یہ آیا ہو گیا کہ بجلی بنانے کے لیے جو توانائی چاہیے ہوتی ہے، جو انرجی اور فیول چاہیے ہوتا ہے، اس کے پیسے کم تھے، اور بجلی نہ بنانے کی قیمت جو پاکستان کے غریبوں نے اور مڈل کلاس لوگوں نے ادا کی ہے وہ زیادہ تھی۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ اگر ہم اس پر قوم کو بیدار نہ کرتے تو آپ تو مزید لوٹ رہے ہوتے۔ جب ہم نے آئی پی پیز کے خلاف احتجاج کیا تو پورا پاکستان اٹھ کر کھڑا ہوا، لوگ بیزار تھے اپنے بھاری بھاری بلوں سے، اور جب ہم نے اسلام آباد میں وہاں پر احتجاج کیا، آپ نے لوگوں کی گرفتاریاں کی، پنجاب میں 1300-1400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے راستے بند کر دیے گئے، ہم پر شیلنگ کی گئی، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں سیاست بازی نہیں کرنی تھی، ہم ایونٹ مینج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ ایک دن کا ایونٹ ہو اور گھر جا کر بیٹھ کر سیاست کریں۔ ہم نے تصادم کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے احتجاج اور پرامن مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، دھرنا دیا، اور آپ کے وزیر اور مشیر شہباز شریف صاحب شروع میں اسی طرح کہتے تھے جس طرح آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ لیوی ختم نہیں ہو سکتی، آپ کہتے تھے آئی پی پیز سے بات نہیں ہو سکتی، ہم کہتے تھے آپ بات نہیں کر سکتے تو ہم دھرنا بھی ختم نہیں کر سکتے، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں آپ لیوی ختم نہیں کر سکتے، ہم دھرنا ختم نہیں کر سکتے، ہم احتجاج ختم نہیں کر سکتے، ہم لانگ مارچ ختم نہیں کر سکتے، ہم ہڑتال ختم نہیں کر سکتے، سارے آپشن اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے پھر کیا ہوا تھا جو آپ کے وزیر کہتے تھے کہ ہمارے بین الاقوامی عدالتوں میں یہ چلے جائیں گے، ہم کہتے تھے یہ نہیں جا سکتے، یہ کانے لوگ ہیں، یہ دو نمبریاں کرتے ہیں، یہ اسٹیٹ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ کسی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے، یہ زیادہ تر معاہدے ہی جعلی ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے اس کا فالو اپ کیا، ہڑتال بھی کی، پیچھا بھی کیا، تو انہوں نے بات چیت شروع کی، اور آج کی بھی یہ خبر ہے، انہوں نے آج دوبارہ خبر جاری کی ہے کہ جو 6-7 آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہوئے اور ری نیگوشیٹ انہوں نے 17 آئی پی پیز سے کیا، اس سے خزانے کو ٹریلینز روپیز میں جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے۔ اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ میدان میں نکلتے ہیں، قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا، کوئی پروپیگنڈا کرتا رہے، کوئی جھوٹ بولتا رہے۔ آئی پی پیز مافیا کے خلاف آپ نے جد و جہد کی، 2024 کے بل اٹھا کر دیکھ لیجئے اور 2026 کے بل اٹھا کر دیکھ لیجئے، 8 سے 10 روپے فی یونٹ الحمدللہ ہم نے بجلی کم کروائی ہے۔ نکلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، جد و جہد کریں گے تو اس ظالم طبقے کو پیچھے دھکیلیں گے، ورنہ ہمارے سروں پر یہ مسلط رہیں گے، ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلتے رہیں گے اور اسی طرح لوٹ مار کرتے رہیں گے۔ اس لیے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بیٹوں بیٹیوں اور میرے بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی جد و جہد آپ کا استقبال کر رہی ہے۔ لاہوریوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ دھرنا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر موجود ہے، روزانہ اس دھرنے میں اپنی شرکت کو بڑھائیے اور حکومت کو بتا دیجئے کہ تمہارا ظلم یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جب جنگ کا مرحلہ تھا، پرائسز بڑھ رہی تھیں، لیوی بھتہ بڑھ رہا تھا اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس موقع پر مریم نواز نے 11 ارب روپے کا ایک نیا جہاز خرید لیا۔ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ لوگوں کو روزگار نہ ملے، کسانوں کے حال برے کر دو، زراعت کو تباہ کر دو، تعلیم کے ادارے فروخت کر دو،
बेसिक हेल्थ यूनिट फरोख्त कर दो, बच्चों को तालीम ना दो, तबकात में तकसीम कर दो, इलाज की सहूलतों से महरूम कर दो, और फिर अपनी अय्याशियों को कम ना करो, बल्कि एक जहाज अच्छा नहीं लगा तो नया जहाज ले लिया गया, एक गाड़ी अच्छी नहीं लगी तो कई गाड़ियां ले ली गई, और बोझ कौन उठाए? बोझ ये गरीब उठाएं, ये तालिब इल्म उठाएं, ये अब नहीं चलेगा। तुम्हारी अय्याशियों का बोझ पाकिस्तान की कौम नहीं उठाएगी अब, और अगर तुमने अपना रवैया नहीं तब्दील किया तो फिर बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये देख रहा हूं कि हर रोज जिस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और लोगों की उम्मीदों के ये मरकज बन रहे हैं धरने, तो हमने अब इस बात का फैसला किया है कि इन धरनों को और एहतिजाजी कैंपों को पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे इंशाअल्लाह। मुनीम भाई, आप शहर कराची में इस धरने को भी जारी रखेंगे और उसके साथ साथ शहर के हर अहम बड़े चौराहे पर स्क्रीनें लगाकर इस धरने के साथ लोगों को जोड़ देंगे और रोजाना का पैगाम वहां से नशर करेंगे। जो हम गुफ्तगू करेंगे, जो हम नारे लगाएंगे, जो हम एहतजाज करेंगे, वो चौकों और चौराहों पर लोगों को नजर आना चाहिए ताकि आवाम इसमें जुड़ते चले जाएं। काशिफ भाई, पूरे सिंध को, वादी मेहरान को इसकी पुष्प पर आकर खड़ा हो जाना चाहिए, और इसी तरह पंजाब के लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोग भी आवाज सुन रहे हैं। अब हर बड़े शहर में, हर बड़े चौक और चौराहे पर हम एहतजाजी कैंप लगाएंगे और स्क्रीनों के जरिए से इन धरनों से लोगों को जोड़ देंगे। अब ये जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है, अब ये एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। अब हुकूमत को नीचे आना पड़ेगा और हमें आपकी किसी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए और इस पर मुज़ाकरात करें कि लेवी का खात्मा कब करना है, कौन सी तारीख से इसको इफेक्टिव बनाना है और लोगों की जान कब छोड़नी है, आईपीपी माफिया को लगाम कैसे देनी है, मजीद आईपीपी कैसे बंद करनी है, किस तरह टेक और पे के मुआहिदे को टेक एंड पे के मुआहिदे या इन मुआहिदों को रिवाइज करना है, इस पर बात होगी, वरना फिर कोई बात नहीं होगी और हमें कोई परेशानी भी नहीं है। धरने तो हमारी आदत बन गए हैं, इसी से करीब ही तो हमने कहा दिया था 29 दिन का धरना, वो याद होगा सबको। 29 दिन का हमने धरना दिया, 31 दिन का मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना दिया, लियाकत बाग पे मरी रोड पे हमने 14 दिन का धरना दिया, तो अभी तो आज 6 ही दिन हुए हैं, अभी तो हम वार्म अप हुए हैं और वार्म अप होने के बाद तो असल मैच शुरू होता है। तो असल मैच के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? और जब सब तैयार है तो बस फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर ये नहीं होगा कि ये धरने कि ये धरना बस इसी तरह से चलता रहेगा, बल्कि मुनीम भाई कभी कभी जरा सदर की तरफ भी मार्च किया करें, कभी शाहराह फैसल पर भी एहतिजाज किया करें, कभी आगे जाकर भी जो है वो अपने मार्च को लेकर जाएं, माओ बहनों को थोड़ा सा वॉक करवाएं, सेहत के लिए सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। 12 रबीउल अव्वल और 11 रबीउल अव्वल को इन धरनों में इंशाअल्लाह हम सीरत का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम को देंगे, जिद्दोजहद का पैगाम, मुजाहिमत का पैगाम, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहिरा जिद्दोजहद से इबारत है, उसमें जिहाद है, उसमें हिजरत है, उसमें दावत है, उसमें कैदोबंद की सऊबतें हैं और ताकतवर लोगों के सामने डटकर हक की बात करना है। हमारा दीन हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा करता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीनी खुदाओं के मुकाबले में अल्लाह के निजाम को लेकर आए थे, इसलिए सीरत के इस पैगाम को भी हम आम करेंगे। महफिल नात भी मुझे मुनक़िद करेंगे, महफिल हुस्न क़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह इस तरह इसकी बरकतों को समेटते हुए फिर 13 रबीउल अव्वल को मैं एक दिन की कॉल दूंगा। मैं अतीक मीर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसमें पूरा ताउन करें। मैं जानता हूं इन्होंने हमेशा से अवाम के इश्यूज पर हमारा साथ दिया है। ये मेरी जात के लिए नहीं है, मेरी पार्टी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए है। इसलिए ताजिर बरादरी हुकूमती चालों में ना आए कि एक हिमायत करे, दूसरा नून लीगिया बन जाए और बनकर ये कहने लगे कि साहब इस दिन तो हड़ताल नहीं हो सकती। हम कॉल देंगे इंशाअल्लाह, फिर तमाम ताजिर तंजीमों से भी राब्ता करेंगे, मार्केटों से भी राब्ता करेंगे, अवाम से भी राब्ता करेंगे
اور گلی محلے کی انشاءاللہ دکانیں بھی بند ہوں گی اور پرامن طریقے سے ہوں گی انشاءاللہ، کہ یہ سب کا مسئلہ ہے۔ بجلی مہنگی ہے تو سب کے لیے ہے، پیٹرول مہنگا ہے تو سب کے لیے ہے، اسی طرح روٹی اور آٹا مہنگا ہے تو سب کے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، تمام طبقات کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے۔ علماء اکرام نے آج جمعے کی نماز میں مجھے پتا چلا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پورے پاکستان کے علماء اکرام اور ائمہ اعظام سے کہتا ہوں کہ اس مسئلے پر لوگوں میں شعور بھی پیدا کریں اور دین کی بنیاد پر، حق اور باطل کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھائیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اور ان دھرنوں میں بھی لوگوں کی شرکت کے لیے اپیل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوری تحریک کے لیے بھی چیزوں کو لے کر آگے چلیں۔ پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے، نہ صرف یہ کہ نااہل ہے بلکہ کرپٹ ہے، آگے کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کاروں کی کمپنیوں کے مالک اور بڑی بڑی کمپنیاں اور آئل کی کمپنیاں یہ دنیا میں ٹاپ کی کمپنیاں ہوا کرتی تھیں۔ اب زمانہ بدل رہا ہے، اب ٹیکنالوجی کی کمپنیاں، اب اے آئی کی کمپنیاں، اب یہ جو ہیں وہ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں ہوتی ہیں۔ آنے والا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دنیا تو پریشان ہے کہ کہیں سے ہمیں انرجی ملے، توانائی ملے اور ہم اس کے نتیجے میں اپنے ڈیٹا سینٹرز بنائیں۔ ہمارے پاس تو اس وقت بجلی ایکسس ہے۔ خود ہماری حکومت کہتی ہے کہ لوگ سولر کی طرف بہت بڑے پیمانے پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ لوگ کیوں شفٹ ہوئے ہیں یہ سمجھو، جب تم بجلی مہنگی کر دو گے اور لوڈ شیڈنگ بھی کم نہیں کرو گے، تم نااہلی کا بھی مظاہرہ کرو گے، کرپشن بھی کرو گے، آئی پی پیز مافیا کو نوازو گے، تو لوگ تو پھر سولر کی طرف جائیں گے۔ کسی کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ لاکھوں روپے اپنے گھروں پہ لگا کر بجلی حاصل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اس کے پاس نیشنل گرڈ سے بجلی کا حکومت کا نظام بھی موجود ہو؟ کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جب لوگ سولر پہ چلے گئے ہیں اور یہ ڈیفیسٹ مزید بڑھ رہا ہے، کیپیسٹی مزید انکریز ہو رہی ہے، تو پھر یہ پیسے بھی ہم ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر بنائیں اور اپنے اتنی بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں ان کو کھپائیں۔ لیکن یہ ویژن ہماری حکومت نہیں رکھتی۔ چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں، 2-4 MOU سائن کر لیتے ہیں، میڈیا میں اشتہار چلوا دیتے ہیں اور میڈیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سب اچھا کی رپورٹ آ جائے۔ کوئی جنون کام نہیں کرتے ہیں۔ ویلیو ایڈیشن ہے، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اس میں جو کسان گندم اگاتا ہے اس کی ییلڈ اگر بڑھائی جائے، جو کسان ٹماٹر اگاتا ہے، اب 300 روپے کا ٹماٹر مل رہا ہے، اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب لینے والا کوئی نہیں ہوتا تو سڑکوں پہ پھینکنے پر یہ کسان مجبور ہوتا ہے۔ زرعی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے حکومت سپورٹ کر دے، ویلیو ایڈیشن کر دے، تو دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جو 200 بلین ڈالر کی صرف ٹماٹروں کی اور اس کی جو پروڈکٹس بنتی ہیں ان پروڈکٹس کی جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں لوگ جس ٹیکنالوجی کو اختیار کرتے ہیں وہ کوئی بہت بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجیز ہیں، لیکن جب قیادت کا ویژن نہیں ہوتا تو وہ ہمارے وسائل کو بھی ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی خوار کرتے ہیں۔ جب آپ تعلیم نہیں دیں گے، صحت کی سہولت نہیں دیں گے، روزگار نہیں دیں گے تو نوجوان کیا کریں گے؟ یہ نوجوان کیا کریں کہ جن کے لیے آئی ٹی کا ایک چھوٹا سا کورس بھی 40-50 ہزار روپے سے کم نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی یونیورسٹی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو سیمسٹر کی فیس 1.25 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے اور کہیں کہیں تو 4-5 لاکھ روپے بھی ہوتی ہے۔ تو کتنے لوگ پاکستان میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو غریب کے بچے اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کے نوجوانوں کی اتنی بڑی آبادی کو اس دور سے ہی باہر کر دیتے ہیں تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ منشیات کا شکار ہو جائیں گے، یہ مافیاز کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ظلم کی شکلوں کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان مافیاز کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں اور معاشرے میں انارکی پھیلاتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے اس طرح سے نہیں آئے ہیں کہ یہ کرمنل بن جائیں، یہ اسٹریٹ کرمنل بن جائیں، یہ چور اور ڈاکو بن جائیں۔ یہ نظام ان کو چور اور ڈاکو بنا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے ڈاکو ہمارے نظام پر مسلط ہیں وہ ہماری قوم کو جاہل بنا رہے ہیں، وہ ہم سے وسائل کو چھین رہے ہیں۔ اس لیے ان بڑے ڈاکوؤں کے خلاف
بڑی جد و جہد کرنی ہے. مایوس ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, عوام نہیں شریک ہو رہے. میں جماعت اسلامی کے ورکر سے بھی کہتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو اب اس میں شرکت کر رہے ہیں, ان سے یہ کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے, قوم کی قیادت اسی طرح سے کی جاتی ہے. پہلے چند لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں تو پھر آگے بھی جد و جہد کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. لہذا مایوس نہیں ہونا ہے, چراغ جلاتے رہنا ہے, آگے بڑھتے رہنا ہے. اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے, لوگ ساتھ ملتے جائیں گے, اور جو آپ اکیلا چلیں گے تو قافلہ ساتھ بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے پریشان نہ ہو. اس شہر میں ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ الیکٹرک مافیا کو آپ نے لگام دی ہے, نادرا کے مسئلوں کو آپ نے حل کیا ہے. یہ آپ کی سکسس سٹوری ہے. آپ نے بحریہ ٹاؤن میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو آپ نے ان کا لوگوں کا مقدمہ لڑا. خیال لوگوں کا یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے جو لوگ ہیں بہت طاقتور ہیں, اور انہوں نے تو بہت سے طاقتور اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ان سے تو کچھ بھی نہیں مل سکتا. اور ہوتا بھی یہی تھا. ان کا چیک باؤنس ہوتا تھا تو کوئی تھانہ, کوئی پولیس اسٹیشن ایف آئی آر بھی نہیں کاٹتا تھا. الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت نکلی, اس کے کارکن نکلے, مذاکرات کیے, معاہدہ کیا اور اربوں روپے کا فائدہ لوگوں کو پہنچایا الحمدللہ, بغیر کسی لالچ کے. ایک پائی کا مفاد بھی ہماری ٹیم, ہماری پبلک ایڈ کمیٹی نے نہیں اٹھایا. تو یہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میدان میں نکلے اور کامیابی نہ ہو؟ آپ کا تو میدان میں نکلنا ہی کامیابی ہے, حق کے لیے نکلنا ہی کامیابی ہوتا ہے. اس لیے اس پہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو یہ جو عشق کی بازی ہے اس میں شکست نہیں ہوتی, اس میں کامیابی اور فتح ہی فتح ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فتح عطا کرتا ہے. اس لیے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, اس کی یہ سنت ہے کہ اس نے عوام میں بڑی طاقت رکھی ہے. تو آپ پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھائیں گے, اس دھرنے کو جاری رکھیں گے, احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے, کامیاب ہڑتال کریں گے, مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے, مکمل پہیہ جام کریں گے. اور اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں ہلے تو پھر انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. اور ایسے نہیں کریں گے بلکہ پورے کراچی میں, پورے لاہور میں, پورے پشاور اور کوئٹہ میں, پنڈی اور ملتان میں, ہر بڑے شہر میں, ہر چھوٹے شہر میں, ہر گاؤں میں اور دیہات میں, حیدرآباد کے امیر بھی موجود ہیں. حیدرآباد میں خاص طور پر آپ تو ابھی دھرنا شروع کر دیں بس, ٹھیک ہے. اور اسی طرح لاڑکانہ میں اور جیکب آباد میں اور کشمور میں اور کنکوٹ میں, اور اسی طرح سے پھر پنجاب میں آپ چلتے چلے جائیے. کیا رحیم یار خان اور کیا ڈیجی خان اور کیا ساہیوال اور کیا خانیوال, کیا پاک پتن اور کیا پھر آگے اور بڑھتے چلے جائیے گجروالا اور گجرات, کیا کھاریاں اور کیا جنگ, اور پھر پنڈی اور اسلام آباد اور اٹک اور مری, ان سب جگہوں پر بھی, اور پھر خیبر پختونخوا کے بھی ہر چھوٹے بڑے علاقے میں سب جگہ سے پیدل مارچ شروع ہوگا. مالاکنڈ کے پہاڑوں سے ہوگا انشاءاللہ, چترال کے پہاڑوں سے ہوگا, اسی طرح سے پنجاب کے میدانوں سے ہوگا, وادی مہران سے ہوگا. پہلے آپ پیدل چلے گی لیڈرشپ, کارکنوں کے ساتھ چلتے جائیں گے. ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کارنر میٹنگ کریں گے, لوگوں کو ملاتے چلے جائیں گے, چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے سوسائٹی میں سرایت کرتے چلے جائیں گے. اور یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم الشان لانگ مارچ ہوگا. آپ اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ پھر یہاں سے بھی نکلیں گے اور گوادر سے بھی نکلیں گے, کوئٹہ سے بھی چلیں گے اور چمن سے بھی چلیں گے, خاران سے بھی چلیں گے اور مستون سے بھی چلیں گے, اور چلتے چلے جائیں گے خزدار اور جعفر آباد سے بھی چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پھر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ایک طرف سے نہیں پہنچیں گے, پھر ہر طرف سے پہنچیں گے, پھر جنگلوں سے بھی آئیں گے, پھر جو ہے وہ سڑکوں سے بھی آئیں گے. آپ اپنے کنٹینر کھڑے کر لینا, انشاءاللہ جب عوام اس طرح پہنچیں گے تو آپ کے کنٹینر اور آپ کی بندوقیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی انشاءاللہ. اس لیے ڈرو اس دن سے جب تم اس انقلاب کا سامنا نہ کر سکو اور تمہیں ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے. حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, اگر آپ کو ایئر لفٹ بھی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. اور جب عوام اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, خطے کے حالات دیکھ لو, لوگ نکل رہے ہیں,
बिखरे हुए नौजवान निकल रहे हैं। बस मसला क्या है, लीडरशिप नहीं होती है, मुनज़्ज़म नहीं होते हैं। पाकिस्तान का बहरान भी यही है कि पार्टियां तो हैं, उनका फेम भी है, लीडरों का फेम भी है, इंतजाम नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है, नजरिया और अकीदा नहीं है। अकीदा और नजरिया हो और मुनज़्ज़म हो, डेमोक्रेटिक हो और देर तक पुरअमन मुज़ाहिमत करने की सलाहियत और हिम्मत रखते हो तो फिर इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर सिर्फ हुजूम निकले, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, उसकी कोई लीडरशिप ना हो और अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग हो, तो फिर इंतशार पैदा होता है और इस इंतशार का फायदा साम्राज्य ताकतें भी उठाती हैं और मुल्क में मौजूद ताकतवर लोग जो इस निजाम को चलाने वाले हैं और मफादात उठाने वाले हैं, वो भी इस इंतशार का फायदा उठाते हैं। तो हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, कौम को मुनज़्ज़म करेंगे, एक लड़ी में पिरो देंगे। आप तो पहले ही बहुत खिदमत कर रहे हैं, आप तो पहले ही बहुत तालीम का काम कर रहे हैं, आप तो पहले ही नौजवानों को रोजगार पहुंचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जुल्म की इन शक्लों के खिलाफ आवाज अब आपको उठानी होगी और इन नौजवानों को एक उम्मीद देनी होगी। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। हमारा दीन भी हमसे यही तकाजा करता है। हम एक दीनी तहरीक हैं, हम उन मानों में मजहबी लोग नहीं हैं जो किसी फिरके या मसलक की बुनियाद पर होते हैं, जिनकी तंजीमें देवबंदियत पे बनती हैं या बरेलियत पे बनती हैं। अहले हदीस होते हैं या सल्फी होते हैं या शिया होते हैं या सुन्नी होते हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कलमे की बुनियाद पर लोगों को बुलाते हैं। तमाम मसालिक का एहतराम करते हैं, उलमाए किराम की इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन मसलकों की दुकान लगाना ये ना दीन का मिजाज है, ना नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ना आपके सहाबा और आपके अहले बैत और ना आपके बाद आने वाले बड़े बड़े अइम्मा की ये सुन्नत है। इसलिए हम सबको जोड़ने की बात करेंगे, सब में इत्तेहाद पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सियासत भी इसी तरह से करते हैं। इस सियासत को हम मफाद के लिए नहीं, करप्शन के लिए नहीं, लीडर के लिए नहीं, बल्कि हम इबादत समझ के इसे करते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कानत बनु इसराइला तसुसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत बनी इसराइल के अंबिया करते थे। इतना बाइज्जत बाबरकत काम है, लेकिन सियासत का नाम चोरी रख दिया, डाका रख दिया, धोखा रख दिया, करप्शन रख दिया, बदउनवानी रख दिया, ताकत रख दिया, गोली रख दिया, गाली रख दिया। यह सियासत नहीं है। सियासत वो है जो अब आपको करनी है कि आप हक के लिए उठकर खड़े होंगे, मसाइल का इदराक करेंगे और लोगों के लिए आगे बढ़कर जो है वो उनकी रहनुमाई करेंगे। तो इस चैलेंज को आप कबूल करते हैं इंशाअल्लाह, जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। धरना ये जारी है और अभी आप दूर दूर तक इस धरने के खत्म होने के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तैयार है कि नहीं तैयार है? मुझे जरा वो धरना होगा, धरना वाला तराना भी लगाओ ना, जरा पता तो चले। नजीब भाई कहाँ हैं? सादे तरीके से नजीब भाई लीड करें। हैदराबाद का धरना कब शुरू हो रहा है? फौरन शुरू करें, एहतिजाजी कैंप लगाएं और रोज वहां पर जमा हो। इसी तरह काशिफ भाई सिंध में तमाम जगहों पर और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, लाहौर में, पेशावर में, सब लोग जो है वो अब एहतिजाजी कैंप शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। नजीब भाई बता, एहतियात से वीडियो भी बन रही है। मुनिम भाई को भुगतना पड़ता है। कॉफी भाई कह रहे हैं लाइटें भी जला लें, पीछे तक जला लें। लोग हैं दर्द वो गम से दूर, इनका इलाज तो करना है, इनका इलाज तो करना है। घरों से आज निकलना है, सब तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना है। हाफिज कायद बाकिरदार मजलूमों की है ललकार, कौम का मुखलिस खुद मुख्तार, सूरज ने तो उभरना है, सूरज ने तो उभरना है। घरों से आज निकलना
اچھا سنیں، اس موقع پر جبکہ آپ اتنے پرجوش ہیں اور آپ کے اس جوش کا جو آپ نے اظہار کیا ہے، حکمرانوں سے ہم ایک مطالبہ اور بھی کر رہے ہیں کہ یہاں ہماری پیچھے مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اور صومالیہ میں جو ہمارے لوگوں کو پائریٹس نے، بحری قزاقوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اب اس کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور 3 مہینوں سے ہماری حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ ہم نے ہر سطح پر رابطہ کیا ہے، وزارت خارجہ میں بھی کیا ہے، وزارت داخلہ میں بھی کیا ہے، مختلف اداروں میں اور شعبوں میں بھی، اور حکومت کے ہر ایوان کو ہم نے یہ میسج دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا حکمران طبقہ یہ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عزت کا بھی معاملہ ہے کہ ہمارے پیارے اغواکاروں کے ہاتھ میں ہیں، اور نہ جانے کن حالوں میں ہیں، اور ہماری حکومت اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن حکومت نے اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ صومالیہ کے جتنے بھی یرغمالی ہیں، اغوا ہونے والے ہیں، ان کو ہماری حکومت بازیاب کرے، ورنہ ان کے حوالے سے بھی احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ میں اختتام پہ جا رہا ہوں کہ اب آپ کو پورے پاکستان میں احتجاجی دھرنوں کے کیمپ لگانے ہیں، اور مسلسل لوگوں سے رابطہ کرنا ہے، ہینڈ بل کو بانٹنا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے۔ اور ایک کام نوجوانوں تمہیں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں دھرنے میں آتے ہیں، مجھے پتا ہے ادھر ادھر کھانا کھانے جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں مارکیٹوں میں، جب ادھر جاتے ہو تو موبائل تمہارے پاس ہوتا ہے، ان موبائل سے لوگوں سے انٹرویو کیا کرو، لوگوں سے پوچھا کرو، ان کے مسائل کا ادراک کیا کرو، اور ان سے پوچھا کرو کہ اس دھرنے کی آپ حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کو اپلوڈ کیا کرو، چراغ سے چراغ جلاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کریں۔ آپس میں ردو در کی چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دھرنا یا ہمارا احتجاج، یہ 25 کروڑ پاکستان کا احتجاج ہے، تو اگر ہمارا حکمران طبقہ یا ہماری نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا MQM ٹائپ کی پارٹیاں، ان کی لیڈرشپ اگر لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو ورکر ہے وہ ان چیزوں کو نہیں بھگتتا۔ پیپلز پارٹی کا بھی عام ورکر اسی طرح سے بائک میں پیٹرول ڈلواتا ہے جس طرح جماعت اسلامی کا ورکر ڈلواتا ہے، PTI کا ورکر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اور نون لیگ کا ورکر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب یہ سارے لوگ جو عام کارکن ہوتے ہیں، جو زندہ باد مرد آباد کہتے ہیں، جو خون دیتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، ان پارٹیوں میں تو کبھی بھی وہ اوپر کی سطح پر نہیں آ سکتے، لیکن بہرحال وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری جماعتوں کے ورکرز جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ آپ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں یہ بات سب جانتے ہیں، ہمارے بدترین سیاسی مخالف بھی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھتہ نہیں لیتے، جماعت اسلامی کے لوگ کرپشن نہیں کرتے، جماعت اسلامی کے امیر کو اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ ہماری قوم کے لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور ان کو سہولتیں ملنی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو عزت و احترام ملنا چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں موجود ہیں، ان کے لیے جگہ ہی ختم ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جب آپ اگلے ہفتے میں کوئی جلسہ عام کا میں اعلان کروں گا تو پھر یہ جگہ بہت چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس دھرنے کو برقرار رکھتے ہوئے مزار قائد پر جلسہ کریں۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے کہ نہیں تیار ہیں؟ ابھی تو ایک سرکل اور چلنا ہے، پورا سائیکل چلنا ہے، اور بہت بڑا پھر اسی طرح سے اگر آپ کو شارع فیصل پر ایک بڑا مارچ کرنے کے لیے بلائیں گے تو اس کے لیے بھی تیاری کر کے رکھیں۔ تو اب تو معاملہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازے، عافیت سے نوازے، آپ کی قربانیوں کو قبول کرے۔ خاص طور پر ہمارے جماعت اسلامی کا یہاں کا جو نظم ہے، ہماری جو ناظمہ ہے جاویدہ فہیم صاحبہ، اور ہماری صوبے کی ناظمہ رخشندہ منیب صاحبہ، اور اگر مرکز کی بھی قیادت یہاں موجود ہے۔ اسی طرح کل لاہور میں خواتین کا ایک تاریخی دھرنا ہوگا۔